بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع جو حدیث کی روشنی میں حیض میں یعنی نفاس میں مرنے والی عورت پر نماز جنازہ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے حیض کے مسائل اور نمبر ہے 15۔ تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کا نماز جنازے کا طریقہ علیحدہ ہے یا اسی طرح ہی ہے، اور اس کی ناپاکی کو کیسے پاکی میں تبدیل کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جی ناظرین، یہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 ہے اور یہ اس کا صفحہ نمبر 331/1 یعنی 331 نمبر صفحہ اور جلد نمبر 1 ہے، اور اس میں ہے حیض کے مسائل، اور اس میں باب ہے اس بارے میں کہ نفاس میں مرنے والی عورت پر نماز جنازہ اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ 332 ہم سے احمد بن ابی سری نے بیان کیا کہ ہم سے شبابہ بن سوار نے کہا، ہم سے شعبہ نے حسین المعلم سے، وہ عبداللہ بن بریدہ سے، وہ سمرہ بن جندب سے کہ ایک عورت ام کعب زچگی میں مر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس وقت آپ اس کے جسم کے وسط میں کھڑے تھے۔ تشریح میں لکھتے ہیں کہ فی بطن سے زچگی کی حالت میں مرنا مراد ہے۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ ثابت فرمایا ہے کہ نفاس والی عورت کا حکم پاک عورتوں کا سا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر جنازہ کی نماز ادا فرمائی، اور ان سے ان لوگوں کے قول کی بھی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ موت سے آدمی نجس ہو جاتا ہے۔ یہی حدیث دوسری سند سے کتاب الجنائز میں بھی ہے، جس میں نفاس کی حالت میں مرنے کی حالت صراحت موجود ہے۔ صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ دوسرا جو ہے وہ مسئلہ وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نفاس کی حالت میں عورت کے کپڑے یا وہ عورت ناپاک ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں دوسری حدیث کیا ہے، وہ 333 نمبر ہے۔ ہم سے حسن بن مدرک نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ بن حماد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں ابو عوانہ وضاح نے اپنی کتاب سے دیکھ کر خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی سلیمان شیبانی نے عبداللہ بن شداد سے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، سنا کہ میں حائضہ ہوتی تو نماز نہیں پڑھتی تھی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب لیٹی ہوتی تھی۔ آپ نماز اپنی چٹائی پر پڑھتے، جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کے کپڑے کا کچھ حصہ مجھ سے لگ جاتا۔ اس کی تشریح میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہاں یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ حائضہ عورت اگرچہ ناپاک ہو گئی ہے مگر اس قدر ناپاک نہیں کہ اس سے کسی کپڑے کا چھو جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے۔ ناظرین، یہ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ حیض کے مسائل، اس کے متعلق کہ حائضہ یا حیض والی نفاس والی عورت جو ہے اس پر ناپاکی صرف نماز کی ہے، کہ یعنی وہ نماز روزہ نہیں رکھ سکتی، باقی وہ سارے کام جو ہے وہ گھر کے کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ اگر کسی کو کپڑا چھو جائے یا کوئی چیز بھی ایسی لگ جائے تو اس سے بھی ناپاکی دوسرے بندے کو نہیں ہوتی۔ جناب، کیسی لگی آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔